السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ برادران اسلام، علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب التعبیر کے آخر میں ذکر کیا ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اپنا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا تھا۔ عادت کے مطابق ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال، یہی بات صحابہ کرام سے پوچھی، اور اس کے بعد آپ نے اپنا خواب بیان کیا۔ انبیاء کے خواب کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ انبیاء کا خواب یا انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی وہ بھی ایک صورت اور شکل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کا جو مشہور واقعہ ہے، حضرت اسماعیل کی قربانی بھی حضرت ابراہیم کو خواب میں ہی دکھلائی گئی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ رات میرے پاس 2 فرشتے آئے
اور مجھے اٹھا کر یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس ایک بڑا سا پتھر لیے کھڑا ہے۔ وہ اس پتھر کو اس کے سر پر مارتا ہے، سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر کچھ دور جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے۔ اس دوران وہ کچلا ہوا سر، وہ زخمی سر صحیح سالم ہو جاتا ہے، اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتا ہے۔ دوبارہ اس کے سر کو اس پتھر سے کچلا جاتا ہے۔ یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کو تعجب ہوا۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسا منظر ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اور آگے چلیے۔ آپ کو ابھی بتلایا نہیں گیا، کہا کہ اور آگے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے گئے۔ ایک دوسرا منظر آپ کے سامنے، ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے، چت لیٹا ہوا ہے، گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اس کے چہرے کے پاس ایک دھاردار، جس کا ترجمہ اردو والوں نے آنکڑا سے کیا، آگے کا حصہ مڑا ہوا دھاردار لیے کھڑا ہے۔ وہ اس دھاردار چیز کو اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کا جبڑا چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر ناک میں ڈالتا ہے، ناک کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر آنکھ میں ڈالتا ہے، آنکھ کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر دوسرے سمت بھی اسی طرح بائیں جانب جبڑا چیرا جاتا ہے، ناک چیری جاتی ہے، آنکھ چیری جاتی ہے۔ جب دوسرے سمت اس کا جبڑا، اس کی ناک، اس کی آنکھ چیری جاتی ہے تو دوسرا جانب ٹھیک ہو جاتا ہے، پہلے کی طرح سے ہو جاتا ہے، اور جب دوسرے جانب کو چیرا جاتا ہے تو وہ حصہ پہلے کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ عذاب کیوں ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ اور آگے چلیے، اور آگے گئے۔ آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو تندور کی طرح سے تھی، اندر سے شور، رونے کی آواز، چیخ پکار۔ آپ نے جھانک کر دیکھا، ننگے مرد اور ننگی عورتیں۔ جب نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا تھا تو وہ اور زیادہ شور کرنے لگتے تھے، اور زیادہ چیخنے لگتے تھے، اور زیادہ رونے لگتے تھے۔ آپ نے ان کو بھی دیکھ کر تعجب کیا، کہا سبحان اللہ، یہ کیسا منظر ہے، یہ کیسا عذاب ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ اور آگے چلیے۔ آپ اور آگے گئے۔ آپ ایک نہر کے کنارے پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سے لال، خون کی طرح سے لال۔ ایک شخص اس نہر میں تیر رہا ہے اور دوسرا شخص کنارے پتھر کے ٹکڑے ہوئے لے کر بیٹھا ہے، پتھر کے ٹکڑوں کو لے کر بیٹھا ہے۔ وہ تیرتے تیرتے کنارے آتا ہے، منہ کھولتا ہے، وہ شخص اس کے منہ میں پتھر کا ایک ٹکڑا ڈال دیتا ہے، پھر واپس جاتا ہے، پھر تیرتا ہے، پھر تیرتے تیرتے واپس آتا ہے، پھر منہ کھولتا ہے، پھر اس کے منہ میں پتھر کا ایک ٹکڑا ڈال دیتا ہے۔ آپ نے اس منظر کو بھی دیکھ کر تعجب کیا۔ اس کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا
کہ ایک ایسا منظر ہے، یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ اور آگے چلیے۔ آگے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بدصورت انسان، بہت بدصورت شخص، اس سے زیادہ بدصورت دیکھا ہی نہیں گیا، آگ کو جلاتا ہے اور اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ اور آگے چلیے، اور آگے تشریف لے گئے۔ ایک باغ میں پہنچے، ہرا بھرا باغ، موسم کا ہر پھل اور پھول، درمیان میں ایک بہت لمبے شخص، بہت لمبے بزرگ، اتنے لمبے کہ لمبائی کی وجہ سے ان کا سر دیکھنا مشکل، اور ان کے ساتھ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے، بچوں کی اتنی زیادہ تعداد کی اتنی تعداد کبھی دیکھی ہی نہیں گئی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں اور یہ بچے کیسے ہیں؟ آپ سے کہا گیا کہ اور آگے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کے ساتھ اور آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک دوسرا باغ آیا، پہلے باغ سے زیادہ ہرا بھرا، پہلے باغ سے زیادہ بڑا، پہلے باغ سے زیادہ خوبصورت۔ آپ سے کہا گیا کہ اس باغ میں داخل ہو جائیے۔ آپ باغ میں داخل ہوئے، دیکھا آپ نے کہ ایک شہر ہے، ایسا شہر، ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی، بہت خوبصورت، ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی۔ ایک نہر جاری ہے جس کا پانی دودھ کی طرح سے صاف۔ کچھ لوگ ہیں، آدھا جسم بہت خوبصورت اور آدھا جسم بہت بدصورت۔ ان لوگوں سے کہا گیا کہ اسی پانی میں غوطہ لگاؤ، اسی نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ لوگ اس نہر میں داخل ہوتے ہیں، اس نہر میں جاتے ہیں، غوطہ لگا کر نکلتے ہیں۔ جسم کے اندر، آدھے جسم کے اندر جو عیب تھا وہ عیب دور ہو گیا، پورا جسم خوبصورت، پورا جسم خوبصورت۔ آپ سے کہا گیا کہ دیکھیے وہ بادل، وہ آپ کا محل ہے، وہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی، بادل، سفید بادل کی طرح سے یا سفید موتی کی طرح سے وہ محل تھا۔ آپ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے اس میں جانے کی اجازت دیجیے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ جائیں گے ضرور، لیکن ابھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان سے کہا کہ آج کی رات تو میں نے بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، ذرا ان کی تفصیل بتلاؤ۔ یہ جو مناظر مجھے آج دکھلائے گئے، عذاب کی یہ صورتیں مجھے جو آج دکھلائی گئیں، ذرا ان کی تفصیل بتلاؤ۔ آپ کو بتلایا گیا۔ آپ سے کہا گیا کہ سب سے پہلا منظر جو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص پتھر لیے ہوئے اس کے سر کو کچل رہا ہے۔ یاخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ۔ یہ وہ بد نصیب ہے، اس نے قرآن کے علم کو سیکھا لیکن عمل نہیں کیا، قرآن کے علم کو حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نمازوں کو چھوڑ کر سوتا رہا۔
فرض نمازوں کو چھوڑ کر سوتا رہا۔ غور کیجئے، ہم اپنا جائزہ لیں کہ نماز کے سلسلے میں ہمارا کیا حال ہے۔ ہم نماز کے سلسلے میں کتنے زیادہ چاق و چوبند ہیں، ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں۔ عموماً گھروں کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ غفلت جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ ان کا حال ہے۔ سب سے زیادہ غفلت ہم سے فجر کی نماز کے سلسلے میں ہوتی ہے، جبکہ اگر نماز کے جو فضائل قرآن کریم کے اندر یا احادیث کے اندر بیان کیے گئے، اگر ان فضائل کا جائزہ لیا جائے تو سب سے بابرکت نماز فجر کی نماز ہے۔ سب سے بابرکت نماز فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کے سلسلے میں ہمارا کیا حال ہے؟ گرمی کا دن آتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہم آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں۔ عصر کی نماز کے سلسلے میں بھی ہم کوتاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کوتاہی ہے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کو دیکھیں، 5 وقتہ نمازوں میں قرآن کریم میں 2 نمازوں کا ذکر خاص طور سے کیا گیا، بلکہ بعض مفسرین کے بقول فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی اللہ نے قسم بھی کھائی۔ بعض مفسرین کے بقول والفجر ولیال عشر، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں فجر سے فجر کی نماز مراد ہے، قسم ہے فجر کی نماز کی۔ اور اسی طرح دوسری آیت کریمہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں عصر سے مراد عصر کی نماز ہے۔ جب اللہ اپنی کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو جتلانے کے لیے کھاتا ہے۔ اللہ کی قسم بے مقصد نہیں ہوتی، مقصد اس کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ شارحین کہتے ہیں کہ مراد فجر کی نماز ہے، مراد عصر کی نماز ہے۔ من صلی البردین دخل الجنہ۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج کے نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ دونوں نمازوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، دونوں نمازوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں آتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے مکمل روشنی کی بشارت دے دیجئے۔ اندھیروں میں چل کر فجر کی نماز، عشاء کی نماز، اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں آتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے مکمل روشنی کی بشارت دے دیجئے۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اور جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل یعنی نیک عمل ضائع ہو گیا۔ یہ معمولی کوتاہی نہیں ہے جس کے ہم شکار ہیں، جس کے ہمارے بچے شکار ہیں، جس کے ہمارے بھائی لوگ شکار ہیں۔ نماز کے سلسلے کی کوتاہی، نماز کے سلسلے کی غفلت، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو
جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ذمہ داری ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر ڈالی گئی ہے. اللہ کی طرف سے ہم پر ڈالی گئی ہے. جس طرح سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ، یہ سب ذمہ داری، یہ سب فریضہ اللہ کی طرف سے عائد ہے، اسی طرح اولاد کی تربیت، تعلیم، نگرانی، نیکی کے باتوں کی ترغیب، برائی کے باتوں سے روکنا اور ڈرانا اللہ کی طرف سے ہم پر عائد ذمہ داری ہے. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک سے جس کا اسے ذمہ دار بنایا گیا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. غالباً حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت، انہوں نے کہا کہ حتی یسأل عن اہل بیتہ خاصہ، یہاں تک کہ خاص طور سے اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس کے گھر والوں کے سلسلے میں اس پر جو ذمہ داری عائد تھی اس نے اس ذمہ داری کو کتنا ادا کیا. تو نماز کے سلسلے میں غفلت اور کوتاہی، خاص طور سے فجر کی نماز، خاص طور سے عصر کی نماز، یہ کسی بھی طرح سے شریعت کی نظر میں اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی چیز ہے، اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والی چیز ہے. صحیح بخاری کی روایت، عظیم الشان روایت، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر. رات اور دن فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے مقرر کر دی. ایک جماعت رات کو ڈیوٹی دیتی ہے، دوسری جماعت، دوسری ٹیم دن کو ڈیوٹی دیتی ہے. ایک ڈیوٹی شروع ہوتی ہے عصر سے لے کر فجر تک، دوسری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے فجر سے لے کر عصر تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. دن اور رات کی ڈیوٹی پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ اپنی اپنی باری تمہارے درمیان آتے ہیں. جو باری ہے، جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، اس ٹائم پر وہ اپنی ڈیوٹی پر آتے ہیں. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ. اور دونوں ڈیوٹی کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. فجر کی نماز میں دونوں ڈیوٹی کے فرشتے رہتے ہیں. رات والے ابھی واپس نہیں گئے اور دن میں ڈیوٹی کرنے والے آ چکے، دونوں جمع ہیں. اور اسی طرح عصر کی نماز میں دن والے جانے کی تیاری میں ہے اور رات والے آ چکے. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو رات کو ڈیوٹی کر چکے اب وہ جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کر کے فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. رب پوچھتا ہے، حالانکہ رب جانتا ہے، رب جانتا ہے لیکن پوچھتا ہے اپنے نمازی بندوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، نمازی بندوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي. میرے بندوں کو تم لوگوں نے کس حال میں چھوڑا؟ جب تم آئے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون. جب ہم نے چھوڑا تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس کیفیت کو الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا، محسوس تو کیا جا سکتا ہے. اور نماز کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ ہماری اس عبادت کا ذکر
رب کے فرشتے رب کے پاس جا کر کرتے ہیں، ہماری اس عبادت کی گواہی دیتے ہیں، اور رب بھی یہی چاہتا ہے کہ بندوں کے اس عمل پر اپنے فرشتوں کو گواہ بنائے، فرشتوں کو گواہ بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ سزا اس کے لیے جو فرض نمازوں کو چھوڑ کر سوتا رہتا ہے۔ ہمیں اپنی عادت کو بدلنی چاہیے، ایک ماحول بنانا چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے۔ ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، کسی دعوت میں جانا ہوتا ہے، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو فون کرتا ہے، کیا اس عمل کے لیے ہم آپس میں ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا سکتے کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہو ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو فون کرے، اگر الارم سے کام نہیں چلتا تو فون کر دے، اس کو جگا دے، دھیرے دھیرے اللہ کی توفیق سے اس کی بھی عادت بن جائے گی، اور کتنا ثواب ملے گا اس کام کا اگر ایسا کیا جائے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے منظر کے بارے میں بتلایا گیا، آپ سے کہا گیا کہ دوسرا منظر جس کو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، اس کی ناک چیری جا رہی ہے، اس کی آنکھ چیری جا رہی ہے، ایک طرف کی چیری جا رہی ہے، پھر دوسرے طرف کی چیری جا رہی ہے، مسلسل یہ عذاب، برابر یہ عذاب۔ آپ نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اپنے جھوٹ کو ہر طرف پھیلاتا ہے۔ آج ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں کہ جھوٹ کے سلسلے میں ہم کتنے لاپرواہ ہو گئے، کتنے لاپرواہ ہو گئے۔ سچ اور جھوٹ کا کوئی فرق ہی نہیں رہا، اور خاص طور سے ہم اپنی کاروباری زندگی میں جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، اس کو کاروبار کرنے کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں۔ اسی جھوٹ نے ہمارے لیے بدعملی کے راستوں کو ہموار کر دیا۔ آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، سوچتا ہے کہ جھوٹ بولیں گے گناہ پر پردہ پڑ جائے گا۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ یہ گناہوں کا راستہ دکھلاتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ عام زبان میں ہم یہ کہیں کہ جھوٹ بولنے والا گناہوں کے کاموں کے کرنے کے لیے ڈھیٹ بن جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم جھوٹ سے اپنی بات کو چھپا لے جائیں گے، ہم جھوٹ سے اپنے گناہوں کو چھپا لے جائیں گے۔ یہدی الی الفجور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان برائیوں کو کر کے ہم اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ جھوٹ ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اب برائیاں ہم کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں، برائیاں ہم کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے، یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ ایک شخص اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کاروبار میں، لین دین میں جھوٹ سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا
بورک لہما فی بیعہما وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرْکَتُ بَیعِہِمَا. لین دین کرنے والا اس کو خیار مجلس حاصل ہے. اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں اور سامان کی حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں، بینا، دینے والا یہ بتلا دے کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ کیا ہے، لینے والا بھی پوری بات بتلا دے کہ ہم اس کی قیمت ابھی دیں گے کہ بعد میں دیں گے، کیسے دیں گے، کس شکل میں دیں گے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. تو اللہ کی طرف سے ان کے لین دین میں برکت ڈال دی جاتی ہے. سچ بولنے کا فائدہ دیکھیے، ایمانداری کا فائدہ دیکھیے، برکت ڈال دی گئی. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، لین دین کرنے والا جھوٹ بولتا ہے، دھوکے سے سامان کو بیچ دیا، عیب کو چھپا دیا، محقت برکت بیعہما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیع کی برکت کھینچ لی گئی، مٹا دی گئی، ختم کر دی گئی. آپ اس دنیا میں دیکھیے، بہت سے لوگ ہیں چھوٹا موٹا کاروبار ہے لیکن ان کے کاروبار میں برکت ہے، خوش ہیں، راحت اور آرام کے ساتھ ہیں. ان کا کاروبار، ان کا لین دین ان کے لیے فتنہ اور آزمائش کا باعث نہیں ہے. دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو دینار اور درہم کے غلام ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دیکھنے میں بہت بڑا کاروبار، بہت بڑا کاروبار، لیکن ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھیے تو راحت اور سکون اور آرام کے نام کی چیز ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ برکت نہیں ہے، برکت نکال دی گئی، برکت کھینچ لی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایسا تاجر جو سچا ہو، ایسا تاجر جو سچا ہو اور دیانت دار ہو، دھوکے باز نہ ہو. قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. انبیاء کے ساتھ کتنا اونچا مقام اور کتنا بلند مرتبہ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ. یہ مقام، یہ مرتبہ کس کو حاصل ہو رہا ہے؟ ایسا تاجر جو سچا اور امانت دار ہے. اسلام نے تو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی. ہنسی مذاق میں بھی ہم دیکھیں کہ ہم ہنسی مذاق کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے. اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں. وَيْلٌ لِلَّذِي يَكْذِبُ فَيُحَدِّثُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُمْ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُمْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت اس شخص کے لیے جو بات میں جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو خوش رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل لہم ثم ویل لہم، پھر ہلاکت اور پھر ہلاکت. تین مرتبہ ہلاکت کی بات ذکر کی جا رہی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب، جبڑے کا چیرا جانا، آنکھ کا چیرا جانا، ناک کا چیرا جانا، اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے اور اپنا جھوٹ ہر طرف پھیلاتا ہے، ہر طرف پھیلاتا ہے. اس کے بعد کا منظر اس کو بیان کیا گیا. آپ کو بتلایا گیا
کہ تندور جس میں آپ نے ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو دیکھا جو رو رہے تھے، شور مچا رہے تھے، چیخ رہے تھے، آگ نیچے سے روشن تھی، لپٹ اوپر کی طرف آ رہی تھی، کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی عصمت و عفت کو محفوظ نہیں رکھا۔ بدکار مرد اور بدکار عورتیں، بدکار مرد اور بدکار عورتیں۔ اسلام نے عصمت و عفت کو بہت اہمیت دی، بہت اہمیت دی۔ مومنوں کے بارے میں مومنوں کی یہ صفت بیان کی گئی، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور وہ لوگ، وہ اہل ایمان مرد اور عورتیں جو اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کرتی ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے وہ جائز طریقہ جس کو اللہ نے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے مشروع کیا ہے، سوائے اس جائز طریقے کے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، لیکن کوئی اس جائز طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، فمن ابتغى وراء ذلك، اس جائز طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے، فاولئک هم العادون، حد سے گزرنے والا ہے۔ جو حد شریعت نے مقرر کر دی، اس نے غیر مشروع طریقے کو اختیار کر کے اس حد کو توڑ دیا، اس حد سے آگے نکل گیا۔ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر نکاح کے علاوہ کسی اور طریقے سے۔ غلامی کا دور تھا، اب وہ چیز نہیں رہ گئی۔ نکاح کے علاوہ کسی اور طریقے سے خواہشات نفس کی تکمیل، اسلام نے اس کو جائز نہیں کیا، منع کر دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ بالجنہ۔ زبان کی حفاظت اور عصمت و عفت کی حفاظت کی جو مومن ضمانت لیتا ہو، ہم اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنی عصمت و عفت کا سودا نہیں کریں گے۔ جس نے ضمانت لے لی، اللہ کے رسول اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ضمانت ہے، یہ کتنی بڑی ضمانت ہے کہ اللہ کے رسول اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لیں۔ تو اسلام نے عصمت و عفت کو بہت اہمیت دی۔ قرآن کریم کو دیکھیے، اللہ نے فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور آگے کہا جا رہا ہے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ ایک حکم پہلے مومنوں کو، مومن مردوں کو، پھر وہی حکم مسلمان عورتوں کو۔ قرآن میں ایسی مثال نہیں ملے گی کہ ایک ہی حکم دو مرتبہ دیا جائے، مردوں کو الگ سے دیا جائے، عورتوں کو الگ سے دیا جائے۔ قرآن میں شاید اس کی کوئی مثال نہ ہو اس حکم کے علاوہ۔ کیوں ایسا ہے؟ اہمیت کی وجہ سے۔ جو اہمیت اس بات کی ہے، اس اہمیت کو اللہ جتلانا چاہتا ہے۔ مومنوں، نگاہ پست رکھو، عصمت کی حفاظت کرو، اور مسلمان عورتیں نگاہ پست رکھیں، عصمت کی حفاظت کریں۔ مومنوں سے الگ کہا جا رہا ہے، مردوں سے الگ کہا جا رہا ہے، عورتوں سے الگ کہا جا رہا ہے۔ اہمیت اسلام کے اندر عصمت و عفت کی، اور معاشرے کے اندر بھی۔ آپ معاشرے کو دیکھ لیجئے،
ایسا شخص جو اس سلسلے میں لاپرواہ ہے، عصمت و عفت کے سلسلے میں کہیں سے کوئی آنچ آ گئی، پورے معاشرے کے اندر وہ آنکھ اٹھا کر نہیں چل سکتا، ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عصمت و عفت کی حفاظت کو اللہ نے انسان کی فطرت میں داخل کر دیا۔ فطرتاً انسان اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ ہاں، جو معاشرہ ایسا ہے جو بہت بے حیا ہے، بہت بے حیا ہے، تو جب دل ہی مردہ ہو جائے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ہی نہ ہو، شرم نہ ہو، تو جو چاہو سو کرو، جانوروں کی طرح سے لو۔ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنت الشاءت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان عورت 5 وقتہ نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، عصمت و عفت کی حفاظت کرے۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا، نقاب پست رکھنے کا حکم دیا، یہ بھی کہا گیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا۔ مسلمان عورتوں سے کہا گیا، یہاں خطاب تو امہات المومنین سے ہے، لیکن یہ حکم امہات المومنین کے لیے خاص نہیں ہے، عام مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ فلا تخضعن بالقول، کسی سے بات کرو تو بہت نرم لب و لہجے میں بات مت کرو، عورتوں سے کہا جا رہا ہے۔ کسی اجنبی سے بات کرو، نامحرم سے بات کرو تو بہت نرم لب و لہجے میں بات مت کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں روگ ہوگا وہ تمہارے بارے میں بدگمانی کر بیٹھے گا، یا تم سے غلط امید لگا بیٹھے گا۔ وقلنا قولا معروفا، بات کرنے کا جو بھلا طریقہ ہے، جو عام طریقہ ہے، اسی طریقے سے بات کرنا، بات پر بھی پابندی، طریقہ بیان کیا گیا، پردے کا حکم دیا گیا، خلوت سے منع کیا گیا، گھر سے عطر لگا کر مت نکلو، مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔ یہ سارے احکام کیوں؟ اسی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے، اسی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے۔ جتنے راستے تھے جس سے ایک مسلمان کی عصمت و عفت کو خطرہ لاحق ہو، اسلام نے وہ سارے راستے بند کر دیے۔ جتنے راستے جو ایک مسلمان کی عفت و عصمت کے لیے چیلنج بن جائیں، سارے راستے بند کر دیے گئے۔ عصمت محفوظ رہے، شرف مصون رہے، محفوظ رہے، غلط نظر نہ ڈالی جائے اور غلط فکر نہ پالی جائے، نہ نظر غلطی کرے، نہ دل میں غلط خیال پیدا ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام نے ہمیں ہمارے جان کی حفاظت کی، ہمارے مال کی حفاظت کی، ہمارے دین کی حفاظت کی، اور ہمارے عصمت و عفت کی بھی حفاظت کی۔ مسلمان دنیا کے اندر عزت کے ساتھ بھی رہے اور ساتھ ساتھ اس کی عصمت و عفت بھی محفوظ رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھا، وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنی عصمت کو محفوظ نہیں رکھ سکے، یہ عذاب ان کو ہو رہا ہے۔ آگے کا منظر، پانی خون جیسا، نہر خون جیسی، ایک شخص تیر رہا ہے، کنارے ایک آدمی پتھر کے ٹکڑے لیے ہوئے بیٹھا ہے، تیرتے تیرتے اس کے پاس آتا ہے، منہ کھولتا ہے، وہ پتھر کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتا ہے، پھر واپس جاتا ہے، پھر تیرتا ہے۔ بتایا گیا یہ سود کھانے والا ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ یہ سود کھانے والا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب کاروبار ایسا ہو جائے گا تو سود حلال ہو جائے گا۔
قرآن کریم کی آیات کو دیکھیے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کو چھوڑ دو، سود مت لو، سود کا لین دین مت کرو، سودی کاروبار مت کرو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. سود کے حکم کو اللہ نے براہ راست ایمان سے جوڑ دیا. مومن ہو تو تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ تم اپنے آپ کو سودی عمل سے بالکل الگ کر لو. ان کنتم مومنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اور اگر ایسا نہیں کرتے، سود میں ملوث ہو، سود کا کام کر رہے ہو، سود کا کاروبار کر رہے ہو، تمہارے لین دین میں سود کی ملاوٹ ہے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو. جنگ ہے، جنگ کے میدان میں ہو، جنگ کے میدان میں ہو. ایک طرف تم ہو، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اس کا اندازہ اسی آیت کریمہ سے لگائیے کہ ہم اگر سود کا کاروبار کر رہے ہیں تو گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لے رہے ہیں، جنگ مول لے رہے ہیں. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. دوسری آیت کریمہ، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی طرح سے جس پر آسیب کا اثر ہو. آسیب کا اثر، شیطان نے جکڑ لیا اس کو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو شخص سود میں ملوث ہے، جب قیامت کے دن اس کو زندہ کیا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا، تو وہ پاگل ہوگا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہوگا، مجنون ہوگا. اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بات کہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سود کی شناعت کا، سود کی قباحت کا اندازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. لعنت کس پر؟ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدی. کھانے والا، کھلانے والا، مطلب لینے والا اور دینے والا. کھانے والا اور کھلانے والا مطلب لینے والا اور دینے والا. اور معاملہ یہیں پر بس نہیں ہے، معاملہ یہیں پر بس نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ. کاتبہ، لکھنے والا. نہ لینے والا ہے نہ دینے والا ہے، صرف اس کو لکھنے والا ہے. لکھنے والا وہ بھی گنہگار، اس پر بھی لعنت. اور اس کے بعد وَشَاهِدَيْهِ، شاہدئی، گواہی دینے والا. گواہی دینے والا، اس عمل کا گواہ، اس عمل کا گواہ، اس پر بھی لعنت. آج کے کاروباری زندگی میں جھانک کر دیکھیے تو اس حدیث کی تشریح ہمیں بخوبی سمجھ میں آئے گی کہ اس عمل سے کس کس شکل میں اور کس کس صورت میں آج ہم اپنے آپ کو ملوث پاتے ہیں. آج ہم اپنے آپ کو ملوث پاتے ہیں. جب ایسا کرنے والا رسول کی زبانی ملعون ہے، اور ملعون کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور، تو پھر ہمارے کاروبار میں برکت کیسے ہوگی؟
جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی دعا کر دیں، لعنت کی دعا کر دیں، پھر ہمارے کاروبار میں برکت کیسے ہوگی؟ اس کی قباحت کا اندازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی لگائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 62 بابا وفی روایہ 72 بابا، سود کے 72 یا 62 دروازے ہیں، درجے ہیں۔ سب سے معمولی درجہ اتنا گھناؤنا ہے گویا کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ حرام کاری کرے۔ سب سے معمولی درجہ اس کو کہا گیا۔ اندازہ لگائیے اس حدیث سے کہ سود کا لین دین شریعت کی نظر میں کتنا گھناؤنا ہے کہ یہ کہا گیا کہ 72 درجہ یا 62 درجہ، اور ان درجوں میں سب سے معمولی، سب سے ہلکا، سب سے نیچا یہ ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ غلط کام کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص خون جیسے پانی میں تیر رہا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کا بھی منظر آپ سے بیان کیا گیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ جو انتہائی بدصورت شخص آگ کو جلاتا ہے اور اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، کہا گیا کہ یہ مالک ہیں جہنم کے داروغہ، مالک ہیں جہنم کے داروغہ جو آگ کو جلاتے ہیں اور اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ خوبصورت باغ کے اندر جو بہت طویل القامت، دراز قد، لمبے بزرگ تھے اور جن کے پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ بچے وہ ہیں جو بچپن میں اپنے رب کے پاس چلے گئے، بچپن میں اپنے رب کے پاس چلے گئے، فطرت کی حالت میں ہی ان کے رب نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اور مشرکین کے بچے؟ کہا کہ مشرکین کے بچے بھی انہی میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ وہ ایک دم سفید نہر جو آپ نے دیکھی تھی جس کا پانی دودھ کی طرح سے، وہ جنت عدن ہے، وہ جنت عدن ہے۔ اور جن لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ آدھا جسم بہت خوبصورت تھا اور آدھا جسم بہت بدصورت تھا، جب وہ اس نہر کے اندر گئے، غوطہ لگایا تو جسم کے اندر جو عیب تھا وہ عیب دور ہو گیا، اب پورا سراپا، پورا جسم خوبصورت ہو گیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یعملوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک کام بھی کیے دنیا کے اندر نیک کام بھی کیے اور گناہ کے کام بھی کیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے کتاب التعبیر کے بالکل آخری حدیث میں، بالکل آخر میں ذکر کیا۔ اس خواب کے اندر جو عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں، ہمیں ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ایمانداری کے ساتھ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر کہیں ہم اپنے اندر کوتاہی پاتے ہیں، خامی پاتے ہیں، تو اس کوتاہی اور خامی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے مدد اور توفیق طلب کرنی چاہیے۔ وہی مدد کرنے والا ہے اور وہی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ